تو عزیزان گرامی، محفل ذکر حسین، اور اس محفل سے ہوتا کیا ہے؟ ذکر کی محفل سے نوجوان جمع ہوتے ہیں۔ واقعی آج میں نے دیکھا، ویسے تو یوٹیوب پر نظارے کرتا تھا کبھی کبھی، الحمدللہ ویسی بات نہیں، لیکن آج حاضر ہو کر جو دیکھا ایک نرالا انداز ہے، ایسا انداز کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں میر شعیب علی صاحب قبلہ، اور نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کا ساتھ دیں، آ کر دیکھیں کہ اس محفل میں ہوتا کیا ہے۔ تو عزیزان ملت، اس محفل کا رزلٹ کیا ہے؟ سینے ٹھنڈے ہوتے ہیں، سینے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ کیوں ٹھنڈے ہوتے ہیں؟ نام حسین ہی ایسا ہے، نام حسین ہی ایسا ہے۔ حسین نام لے کر تو دیکھو، سینہ ٹھنڈا نہ ہو تو کہنا۔ اس نام سے، اس محفل سے ایک تو دلوں میں، قلبوں میں محبت اہل بیت اطہار کی شمعیں جل اٹھتی ہیں، دوسرا سینے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اور دوستان گرامی، جب سینے ٹھنڈے ہوں تو ایک بات یاد رکھ لیجئے، میرے پیر قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر فرماتے، کیا فرماتے؟ ایک چیز فرماتے، زندگی کا مزہ لینا ہے، زندگی کا اگر مزہ لینا ہے تو علی اور اہل بیت سے محبت کر کے دیکھو۔ زندگی کا مزہ اگر لینا ہے دوستان گرامی، اہل بیت سے محبت کر کے دیکھو، اور جب محبت کرتے ہو تو پھر آزمائش کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، مصائب کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، مصیبتوں کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، باطلوں کے تانوں سے اپنے کانوں کو اور اپنے سینوں کو چھلنی کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ دوستان گرامی، جب محبت کرنے لگتے ہیں تو یہ محبت آزمائش میں ڈالتی ہے، اور کمال کب ہوتا ہے معلوم ہے؟ کمال اس وقت ہوتا ہے جب تم اس آزمائش میں استقامت اختیار کرو۔ دوستان گرامی، آپ پریشان نہ ہو، میں شعیب علی صاحب سے کہوں گا پریشان مت نہ ہو۔ باہر بہت لوگ تانے دیتے ہوں گے، بہت لوگ انگلیاں اٹھاتے ہوں گے، یہ آزمائش کے ابتدائی مراحل ہیں، یہ ابھی تو میں کہتا ہوں یہ ابتدائی مراحل ہیں۔ میرے پیر نے فرمایا، خطیب دکن نے فرمایا، کیونکہ علی کی محبت آزمائش میں ڈالتی ہے، بدنام کرتی ہے، مگر جب کوئی اس محبت پر قائم رہتا ہے، استقامت کے ساتھ اس محبت پر استقامت اختیار کرتا ہے، تو پھر آگے کی زندگی میں تمہیں ایسی خوشیاں نصیب ہوتی ہے جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دوستان گرامی، جو بھی علی اور پنجتن کی محبت میں گرفتار ہوا وہ آزمائش میں ڈالا گیا، جو بھی گرفتار ہوا۔ کیا میرے پیر پر تانے کم چلے؟ اللہ اکبر، ذرا سوچنے کی بات ہے، میرے پیر پر تانے کم کسے گئے؟ سب سے زیادہ یہ پیر ہی کا فضل و کرم ہے کہ محبوب نگر کی دھرتی ہو یا ورنگل کی دھرتی ہو یا سرزمین دکن ہو یا اطراف و اکناف ہو، بلکہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب قبلہ نے میرے پیر کو خطیب الہند کہا ہے۔ خطیب دکن نہیں بلکہ کیا کہا ہے؟ خطیب الہند کہا ہے۔ پورے ہندوستان میں اگر سیادت، یعنی مطلب یہ ہے اہل بیت اطہار کی محبت سینوں میں گئی ہے تو پھر یہ شہزادے غوث اعظم کا صدقہ ہے، یہ شہزادے غوث اعظم کا صدقہ ہے۔ دوستان گرامی، نہیں سمجھے، بہت لوگ نہیں سمجھے، یہ افسوس کی بات ہے، میرے پیر کو نہیں سمجھ سکے۔ خود میں تو کہتا ہوں کڑوی بات ہے، مرید ہی نہیں سمجھ سکے، اور میں تو اپنی بارے میں کہتا ہوں میں بھی میرے پیر کو نہیں سمجھ سکا۔ وہ اللہ اکبر۔ تو دوستان گرامی، آپ دیکھیے، میں سرزمین کاماریڈی میں خدمات کیا، 5 سال وہاں رہا، وہاں پر کوئی مرید نہیں، اکا دکا تھے، بھولے بھٹکے تھے۔ تو میں نے کیا کیا، ایک افضل بھائی ہیں ہمارے کاماریڈی کے،
ان کے ذہن میں بات ڈالی کہ حضرت کو لانا ہے یہاں پر۔ اس طرح سے اب باتیں لمبی طویل ہو جائیں گی۔ 2 جلسے میں نے وہاں کرایا، الحمدللہ وہاں پر بھی اپنے پیر بھائی موجود ہیں، اب کافی تعداد میں پیر بھائی موجود ہیں، اور وہاں پر بھی علی علی کے چاہنے والے ہیں۔ علی علی کی یہ کس کا صدقہ ہے؟ میرے پیر کا فیضان، میرے پیر کا صدقہ ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ یاد رکھیے، وہاں سے آنے کے بعد میں پیر کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا۔ خلافت ملی، حضرت بلا دی، وہ خلافت عطا کی اپنے کرم سے، اپنے فیض سے۔ ان کو جو نظر آیا، ان کی نظر کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ خطیب دکن ہے، خلافت عطا فرمائی، میں ملاقات نہیں کیا، لیکن جب بہت دنوں کے بعد جب میں گیا، جب خلوت میں پہلا جلسہ مولا کائنات کا تھا، پہلا جلسہ تھا، مغرب کے وقت ہم خانقاہ میں حاضر ہوئے، مغرب کے وقت خانقاہ میں حاضر ہوئے۔ میں اس خوف سے لرزاں تھا، پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے پیر مجھے کیا کہیں گے۔ ایک ڈر بھی تھا، حاضر ہوا، ڈر بھی تھا۔ حضرت مغرب کی نماز پڑھ کر جب مسجد سے نکلے، خانقاہ کی مسجد سے جب نکلے، بہت سے مریدین معتقدین جو ہے سو قدم بوسی ہو رہے تھے، مصافحے کر رہے تھے حضرت سے، جو دعائیں لے رہے تھے۔ میں بھی قدم بوس ہوا، دور جا کر ٹھہر گیا۔ سفید توپ پہنا ہوا تھا، اس پہ کچھ بھی نہیں تھا، ہم امامہ ڈالا ہوا تھا گلے میں اس طرح، سفید توپ پہنا ہوا تھا۔ حضرت گئے اندر خانقاہ کی طرف جا رہے تھے، جاتے جاتے معصوم پاشا رکو بول کے بولے، مولانا عابد حسین صاحب قاسمی وہ بھی موجود ہیں۔ میں اور پریشان ہوا، رکو، جیسے ہی ارشاد ہوا رکو، اب ہے میری خیر نہیں، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، ایک دم ڈر رہا تھا میں۔ اب میں کیا حضرت رکو بولے تو میں عابد حسین صاحب کو بولا، حضرت میں نکل تو پتہ نہیں اب حضرت کیا بولتے ہیں۔ تو عابد حسین صاحب بولے ٹھہرو یارو، ایسے ہی بولے ان کے انداز، ٹھہرو۔ تو میں رک گیا۔ تو حضرت اندر گئے، اندر جا کر ہاتھ میں 2 صدریہ پکڑ کر لائے، 2 صدریہ پکڑ کر لائے، لا کر معصوم ادھر آ، میں جا رہا تھا ادھر آ۔ تو حضرت جی سرکار یہ پہن کے دیکھ آتا کیا، اللہ اکبر، میں قربان ہو گیا اس ادا پر۔ خلوت میں جشن ہے، پہلا جشن ہے مولا کائنات کا، حضرت اپنا صدریہ مجھے عطا کر کے گویا مجھے بتا دیا، تیرے دیر سے آنے سے ہی صحیح، ایک بات یاد رکھنا، میں تجھ سے راضی نہیں ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں تجھ سے راضی ہی ہوں، یہ بتا دیا۔ اللہ اکبر، یہ کرم ہر ایک کے ساتھ ہے، میرے ساتھ نہیں، ہر ایک کے ساتھ محبتوں کا۔ میرے ساتھ تو میں تو بہت کم رہا، بہت دور دور تھا، میرے ساتھ ایسے معاملات پیش آئے۔ تو دوستان گرامی، ہم ان کے لیے کیا دعا کر سکتے ہیں، بلکہ انہی کے فیضان سے، انہی کے صدقے قیامت کے دن ہماری بخشش اور نجات ہے قیامت کے دن۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آخری بات، ایک حدیث ہے، اس کو امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر وہ بھی پیش کر دوں، پھر بات ختم کر دوں، کیونکہ وقت بہت ہو گیا ہے، اس کا مجھے احساس ہے کہ دیکھیے، جب امام حسن اور حسین پیدا ہوئے علیہم السلام، پیدا ہوئے تو مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں، مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں مولا کائنات جب حسن اور حسین پیدا ہوئے تو آقا علیہ السلام نے مجھے طلب فرمایا اور پوچھا کیا نام رکھے ہیں شہزادوں کے؟ شہزادوں کے بولیے نام کیا رکھے ہیں؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں، مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک کا نام حمزہ رکھا ہے، دوسرے کا نام جعفر رکھا ہے۔ ایک کا نام بولیے حمزہ رکھا، ایک کا نام جعفر رکھا، یعنی ایک میرے چچا کے نام پر رکھا ایک کا نام، اور ایک کا نام بچوں کے چچا کے نام پر رکھا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا علی انی امرت ان اغیر اسم ہذین، اے علی مجھے آسمانوں سے حکم آیا ہے کہ شہزادوں کے نام بدل دوں۔ مجھے آسمانوں سے حکم آیا ہے کہ شہزادوں کے بولیے نام بدل دوں۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا کائنات عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے شہزادے ہیں، آپ کی مرضی، آپ جیسے مناسب سمجھے، آپ جو مناسب سمجھے۔
تو مولا کائنات نے اپنی گزارش پیش کر دی. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں کے نام بدل کر حمزہ کی جگہ حسن رکھا اور جعفر کی بجائے حسین رکھا. تو دوستان گرامی، جب بچے دنیا میں آئے تو نام رکھنے کی بھی اجازت ان کے والد کو نہیں. نام رکھنے کی بھی اجازت، بولیے، ان کے والد کو نہیں. نام رکھے گئے تو آقا علیہ السلام نے نام بدل کر حسن اور حسین رکھا. حسن اور حسین رکھا. تو دوستان گرامی، اس سے پتہ چلا امام حسن اور امام حسین کے پیدائش کے ساتھ ہی ان کا معاملہ زمینی نہ تھا، آسمانی تھا. ان کا معاملہ زمینی نہ تھا، آسمانی تھا. تو یاد رکھو، اے حسین علیہ السلام کے مقام کو دنیا کے پیمانوں پر تولنے والوں، نام بھی زمینی نہیں رکھے گئے بلکہ آسمانوں سے آئے ہیں. اچھا، ایک بات اور، ذرا حسن حسین کے مقدر پر قربان جائیے عزیزان گرامی. ہمارے یہاں اولاد ہوتی ہے تو ہم مرشد کے پاس جاتے ہیں، مولوی کے پاس جاتے ہیں، عالم کے پاس جاتے ہیں، خطیب کے پاس جاتے ہیں، مفتی کے پاس جاتے ہیں نام رکھنے کے لیے. تو کسی بچے کا نام کوئی مفتی رکھتا ہے، کسی بچے کا نام کوئی عالم رکھتا ہے، کسی بچے کا نام اس کا پیر رکھتا ہے، کسی بچے کا نام اس کا جو ہے سو مفتی رکھتا ہے. تو دوستان گرامی، مگر یاد رکھو، روئے زمین پر شہزادگان حسنین کریمین، یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کا نام دنیا کے کسی شخص نے نہیں بلکہ تاجدار کائنات نے رب کائنات کے بھیجنے پر حسن حسین رکھا.